حجت الاسلام والمسلمین سید حسن عباس گیلانی اور مجلس کے اقتدار پر مہدی شہزادہ قاسم اور شبیر ذوالجناب برآمد کروائیں گے۔ مومنین، امام بارگاہ کے گیٹ کے باہر مرکزی انجمن کے سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں۔ محرم الرحمن کے سلسلہ میں اٹھنے والے اخراجات کے سلسلہ میں گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق مالی تعاون فرماتے ہوئے رسید حاصل کیجیے اور خزانہ عاقبت میں اپنا بھی حصہ ڈالیے۔ آج ہم آل رسول کے صدقے میں وہی روزانہ کی دعا پھر دست دعا بلند کرتے ہیں ہم پاک ہستیوں کے حضور۔ یہ میری آہیں یہ میرا گریہ بنام زہرا وصول کر لے، ندامتوں کے یہ بہتے آنسو بطور ہدیہ قبول کر لے۔ میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے۔ اے کربلا کے کریم قادر، تو مجھ کو آسی سے حر بنا دے۔ میں تیرے قائم کی خیر مانگوں پہلے اپنی ہر ایک دعا سے، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا۔ اب آپ کے سامنے اطلاع فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین سید حسن عباس گیلانی آپ سے آپ کو۔ رحمت کیجیے بابا سے بلند باجماعت سے بات کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمها إلى يوم الدين وبعد يوم الدين بالشمال. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بلند الصلوات. تمام ہم کے لائق خدا بند بزرگ برتر مالک بزرگ و سمجھ مدبر الامور اللہ، وہ پروردگار جو داؤد کے ہی لوح قوم کرتا ہے، ہم کے لائق وہ رب العزت جو جلد راضی ہو جانے والا ہے، کروڑ ہم کے لائق وہ اللہ کائنات کا حاکم مطلق، ہم سب کا پالنہار جو رام بھی ہے، رحیم بھی ہے، اوم بھی ہے، دیوتا بھی ہے، بھگوان بھی ہے، کرپا بھی ہے۔ ہم کے لائق وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر اللہ کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے۔ صبح سانس لیتی ہے تو اس کے حکم سے، دن ملاحتوں میں ڈھلتا ہے تو اس کی اجازت سے، شب صباحتوں میں منتقل ہوتی ہے تو اسی کے حکم سے، ہوائیں سرسر آتی ہیں تو اسی کی اجازت سے، بارش برستی ہے تو اسی کے اذن سے، فرشتے اپنی جگہوں کو چھوڑتے ہیں تو اسی کے حکم سے، کائنات کے تمام تر انسان، چرند پرند، حیوان جھکتے ہیں تو اسی کے آگے، درخت جھکتا ہے تو اسی کے آگے، علی جھکتی ہے اسی کے آگے، علی جھکتا ہے اسی کے آگے۔ پروردگار السما جو اول ہے ایسا تو اسے آغاز کی ضرورت نہیں،
آخر ہے ایسا اسے انجام کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے ایسا کہ وجود کا محتاج نہیں، باطن ہے ایسا کہ کسی پردے کے پیچھے نہیں چھپا، تغیرات و تبدلات اس کے علم کے بغیر نہیں ہو سکتے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ جلیت القدر میں کسی کی سفارش کر سکے۔ وہ علیم و حکیم ہے، وہ کائنات کا رب الارباب اللہ، جو انسان کو ہدایت دیتے ہوئے، انسان کو اپنے رستوں کی طرف بلاتے ہوئے، انسان کو رشد کا پیغام دیتے ہوئے، انسان کو اپنی براہین دکھاتے ہوئے چاہتا یہ ہے کہ حضرت انسان بھٹکنا چھوڑ دے، سرکشی چھوڑ دے، میرا بندہ بن، میری بارگاہ میں پہنچ اور سن، میں محمود ہوں، میری حمد محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، میرا ذکر علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں، میری فاطر فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، میرا تذکرہ حسن ہے، یاد رکھ میں قدیم الاحسان ہوں اور میرا حسین سامنے ہے۔ ان کے دروازے پہ جھک، تو مجھ سے کہتا ہے کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تجھ پہ کیسے کرم کروں، تجھ پہ کیسے عطا کروں کہ تو کرم مانگتا ہے، عطا مانگتا ہے، بنا مصطفیٰ کے کیا مانگتا ہے؟ تجھے میں نے سیدھا کرنے کے لیے، تجھے میں نے سدھارنے کے لیے تو اتنا سرکش ہو گیا ہے، ایک دو نہیں پورے 1.25 انبیاء بھیجے ہیں۔ آدم آیا، اس نے تجھے یہی کہا کہ میں وسیلہ الہی ہوں، میری بات سنو، تو نے نہیں سنی۔ موسیٰ آیا تو نے نہیں سنی، عیسیٰ آیا تو نے نہیں سنی، شیس و برہ آئے تو نے نہیں سنی، یعقوب کا سب تو نے دکھایا تو نے نہیں سنی، خلت ابراہیم نے تو نے دکھائی تو نے نہیں سنی، ایوب اور یونس اور یعقوب تیرے سامنے آتے رہے تو نے نہیں سنی، میں نے اپنا نبی تیرے درمیان میں بھیج دیا، تو نے اسے بھی پتھر مارنے شروع کر دیے، اس پر بھی گندگی پھینکنا شروع کر دی، اس کے باوجود میں نے تیری زبان سے کہلوایا اپنے اس شاہ مدینہ کے نام پہ کہ جو نگینہ وحدانیت ہے کہ شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالے، میں تو تجھے ہدایت دے رہا ہوں اس کے دروازے پہ جھک جس کا در ایسا ہے کہ جس پہ میرے انبیاء بھی جاتے ہیں۔ صاحبانے گرامی کر معززین، آپ ہمیشہ شاد و باز رکھیں۔ آدم علیہ السلام وسیلہ ہیں، لیکن آدم گئے شریعت ختم، نو وسیلہ ہیں، نو گئے شریعت ختم، عیسیٰ وسیلہ ہیں، عیسیٰ گئے شریعت ختم، نبی آتے گئے اپنا پیغام دیتے گئے گزرتے گئے۔ اگر عیسیٰ تک رک جاؤ گے یا بعض صاحبان کی نظر میں احمد مشتبہ تک رک جاؤ گے تو نبی گئے شریعت ختم نہیں ہوئی، تو پھر مانو بارگاہ قائم ہے تو وہ وسیلہ بھی قائم ہے جس کے صدقے میں یہ سارا نظام قائم ہے، اور اللہ آل محمد کے دروازے پہ کیوں جھکانا چاہتا ہے؟ اللہ زور زیادتی کر کے نہیں آپ کو سب فکر دیتا، وہ تو کہہ دیتے ہیں تجبری کوئی نہیں، اے نبی سے کہہ دے تمہیں تمہارے دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک، تم نہیں میرے اللہ کو جھکنا چاہتے تو نہ جھکو۔ دیکھنا یہ ہے جن عظیم ہستیوں کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا وسیلہ ہے، وہ کس عظمت کے مالک ہیں؟ پریشان ہوں پر میں وہ پاڑا میں مسلسل ساتھ میں دینا ہوں، تب تو میری جگہ ہے۔ میں اپنے محترم سے کہہ دوں میں نہیں جانتا تو کاڑا کا پھل کون سا مشہور ہے، میرا دل کہتا ہے اللہ اہل بیت کو کیوں چنتا ہے، اور اہل بیت سے پہلے بیت ہے۔ اہل بیت کا مطلب گھر والے کا تن نہیں ہے، گھر میں بکری بھی ہوتی ہے، گھر میں جانور بھی ہوتے ہیں، تو اہل بیت تو نہیں نہ ہو سکتے ہو۔ اہل بیت ہم نے نہیں چنے، اللہ نے چن کے ہمیں دیے، ہم نے وسیلہ مانا۔ میں نے گزارش کی میں کچھ کھانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا کھانا چاہتے ہو، تب مہمان نواز ہیں۔ میں نے کہا جناب میرا دل چاہ رہا ہے کنوں کھانے کو، انہوں نے کہا اچھا میں کہا چلو، میں کہا نہیں اتنے دن ہو گئے پاڑے میں آتے مجھے مارکیٹ بتائیے جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے چادر دی، مجھے اس میں پیسے دیے، آپ کو نہ موڑ کاٹو، سامنے منڈی ہے کنوں کی، وہاں پہ جا کے تم خرید دو،
पैसे वापर मिताब मेरी जेब में मौजूद, चादर बड़ी सी मेरे पास, मैं चला रहे वहां पे, अल्लाह अहले बैत को सुनता है, वहां पे मैं चला रहे, अपनी नजर के मुताबिक जो दुकान बेहतर थी वहां रुका। अब इतने किन्नू थे, मैं सोच में पड़ गया, किन्नू गिनो जो ना, चादर बिछाई, अपनी मर्जी से जो मुझे अच्छे लगे मैंने किन्नू चुनना शुरू किए, ये भी ठीक, ये भी ठीक, रखता गया। वही एक मौसमी भी थी, लुढ़क के आना चाहा, मैंने कहा बेशक तुम ही ठीक है लेकिन मुझे किन्नू चाहिए, और मुझे किन्नू चाहिए। अब मैंने चुन लिए, चादर को घेरा लगा दिया, इसलिए अंदर से कोई बाहर न जाए, बाहर से कोई अंदर ना आए, घेरा लगा के मैं आ गया। किन्नू का बेटा आ गए हो, किन्नू ले आए, ऐसे बैठ को लग सुनता है, किन्नू ले आए, मैं चली गया, बेटा देखें बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, दिखते तो बड़े अच्छे हो, गुफ्तगू का अंदाज तो बड़ा अच्छा है, लहन तो बड़ा अच्छा है, पहनाए धार भी बड़ा खूबसूरत है, देखिए तुमने खरीदारी कैसे की। जैसे ही हीरा खुली इनके चेहरे पे जलाल आया, क्या फीयत मुझमें लो, ये क्या कर दिया, ये गले सड़े किन्नू उठा चादर पे जगह कम थी, मैंने कहा नहीं चला, पैसे कम थे, मैंने कहा नहीं चला, दुकानें कम थी, मैंने कहा नहीं चला, तो ये गले सड़े क्यों ले आए। मैंने कहा जनाब मैंने तो ज़ाहिरी हुस्न देखा, मुझे क्या पता कि अंदर से ये गला सड़ा है। इन्होंने कहा मैं अपने तजर्बे की बिना पे कह रहा हूँ कि बेटा ये ज़ाहिरी हुस्न है, अंदर से गला सड़ा है। मुझ जैसा मौलवी गुफ्तगू अच्छा करके दुकान पे किन्नू खरीद रहा है, ज़ाहिरी हुस्न देखते हुए अंदर की गलाजत न देख पाए तो ये बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ने अहले बैत करार देना है, अब उसे देगा कि जो हाफिज़ कुरान हो, या उसे देगा जिसे कई साल तक याद ही गुजरा हो। ये वसीला है, इनके दरवाजे चलिए। हमें आने की दावत दे रहा है, क्या मैंने गुजारिश किया उसने कोई काम अपने बिल्कुल नहीं किया, उसने अपने जानी दुश्मन को चार निशाने चित कर दिया, उसके सीने में बैठ गया, जुल्फ़िकार निकालने के करीब था, उसने गुस्ताखी कर दी, इसने छोड़ दिया। वो जो बाहर बैठे उन्होंने कहा कि ये मार रही है जल्दी से, ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है। फरमाया अब नहीं मारूंगा। क्या क्यों नहीं मारोगे? क्या इसने गुस्ताखी की, अब मारूंगा तो कहेंगे लोग कि अली ने गुस्से में आके मारा, अली तो अपने लिए मारता ही नहीं, अपने लिए नहीं मारता तो मारे। तो सर ने कहा मौला मुबारक हो, आपने कैसे करने वाले क्या बात कर मारे, कहने वाला मैंने भी बहुत करना ठीक है, जैसे हो गए। सरकार ने फरमाया चलीते ईमान कर, का मौला हो क्यों, का तेरी तलवार के सामने जो आया तूने मार दिया है, मेरी तलवार ने मारा ही उसी को है जिसकी नजरों से भी कोई मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला नहीं, अपनी मर्जी से नहीं करते, रिज़्क़ मांगी इनसे मांगिए, औलाद मांगी इनसे मांगिए, दौलत मांगी इनसे मांगिए। देखिए नमाज वसीला है तो चलते रहता सबसे, नमाज वसीला है इमाम चाहिए, तस्बीह वसीला है पढ़ने वाला चाहिए, किताब वसीला है पढ़ाने वाला चाहिए, आँख वसीला है बसारत की मोहताज है, कान वसीला है समाज की मोहताज है, जुबान वसीला है कायदे की मोहताज है, हाथ वसीला है रहनुमाई के मोहताज है, कदम वसीला है कसरत में है, कदम कसरत में है, लेकिन कसरत में होने के बावजूद इनकी किस्मत में जूते हैं। कदम वसीला है लेकिन रहनुमाई चाहिए कि मंजिल कौन सी है, आपका नाम वसीला है, रहनुमाई चाहिए सुनना क्या है, आपके यहाँ को रहनुमाई चाहिए देखना क्या है, आपके पेट को रहनुमाई चाहिए खाना क्या है, आपकी आंखें को रहनुमाई चाहिए सोचना क्या है। रास्ते होंगे तो मंजिलें होंगी, मंजिलें होंगी तो कामयाबी होगी, कामयाबी तब होगी जब कोई बताएगा, जब कोई बताएगा तब कि उसे खुद रास्ते का पता होगा, खुद रास्ते का पता होगा तो किसी से पूछेगा, किसी से पूछेगा तो उसका मोहताज होगा, जिसका मोहताज होगा उसका मरहूने मिन्नत होगा, जिसका मरहूने मिन्नत होगा उसके सामने सर नहीं उठा सकेगा, सर नहीं
اٹھا سکے گا تضحیق ہوگی، تضحیق ہوگی جرأت پیدا نہیں ہوگی، جرأت نہیں آئے گی تو حکمت نہیں ہوگی، حکمت نہیں آئے گی تو عدالت نہیں آ سکتی، عدالت نہیں آئے گی تو شجاعت نہیں آئے گی، شجاعت نہیں آئے گی تو عزت نہیں ہوگی، عزت نہیں ہوگی تو عصمت نہیں ہوگی، عصمت نہیں ہوگی تو کردار نہیں بنے گا، کردار نہ ہوا تو گفتار کا فائدہ نہیں، گفتار نہ ہوئی تو رفتار نہیں بنے گی، رفتار نہ ہوئی تو قول غلط، قول غلط تو فعل غلط، فعل غلط تو معاملات غلط، معاملات غلط تو تبدلات غلط، تبدلات غلط تو زندگی غلط، اب زندگی غلط ہو گئی تو بارگاہ بھی گئی، پھر وسیلہ بھی گئی، کسی ایسے کو ڈھونڈو جو تمہارا رزق ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی عطا کے دامن سے کائنات کے لفظ سمیٹتے ہوئے چلے۔ یہودی نے سوال کیا یا علی مسلمان ہو جاؤں گا، روٹی کھلا اور اس روٹی میں ثابت کر کہ تیرا اللہ قادر ہے اور تو وسیلہ ہے۔ علی مرتضیٰ نے عطا کے دامن سے 3 دن پرانی جو کی آکڑی ہوئی روٹی نکالی، زانو پر رکھے، توڑی، جام پانی کا بھرا، کہا کھائیے، کہنے لگا کیسے کھاؤ، کہا ہم بھی تو کھا رہے ہیں، سر اٹھائیے ہم بھی تو کھا رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے دروازہ توڑا، پانی میں بھگویا، اس کو دیا، کھانے لگا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یعنی میں کیا ہوا، کہنے لگا قسم تیری سمجھ آ رہی، اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا میں